اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت۔ آج میں صرف آپ کو جو حضرت عائشہ نے نریٹ کیا ہے صحیح بخاری میں، صرف وہ حدیث بتاؤں گی۔ اس میں کچھ زیادہ تفاصیل نہیں ملتی ہیں آپ کی ہجرت کی، لیکن کچھ دوسری جو کتابیں ہیں وہ زیادہ مستند نہیں ہیں، لیکن ان میں جو ہے وہ اس واقعے کی زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو آج صرف میں آپ کو حضرت جو عائشہ نے بیان کیا ہے ایز اے فرسٹ پرسن صحیح بخاری میں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ دوپہر کو ہم لوگ اپنے گھر میں تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے آئے، یعنی کہ ہم انہیں پہچان نہیں سکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب آپ نے دروازہ بجایا ہے تو جو حضرت اسماء ہے، جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، انہوں نے دروازہ کھولا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو کہا ہے کہ مجھے ابو بکر کو بلا دیں، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو بلایا، حضرت ابو بکر کو، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی قسم آپ اس وقت یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ حضرت ابو بکر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر بٹھایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ دوسرے لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، اور اسی کمرے کے اندر جو ہے ڈفرینٹ انہوں نے ایسے پردے سے لگا کے تو پرائیویسی کی ہوتی تھی۔ آج کل کے تو ہم نے کمرے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دوسرے لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان پردوں کے پیچھے کون کون ہے۔ تو حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ سب تو میرے گھر والے ہیں، یعنی گھر میں کوئی بھی اور نہیں ہے، یہ صرف میرے گھر والے ہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بولے کہ میرے ماں باپ پاپا قربان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ جو واقعہ، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی ہیں خود، اور یہ ابن اسحاق میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی جو ان کے والد ہیں حضرت ابو بکر صدیق جو وہ رونے لگے، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ تو پتہ تھا حضرت ابو بکر کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ انہوں نے ہجرت کرنی ہے۔ زیادہ تر جو مسلمان تھے اس وقت تک ہجرت کر چکے تھے، صرف تھوڑے سے لوگ جیسے حضرت علی نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، حضرت ابو بکر کے گھر والے جو تھے یہ لوگ تھے، یعنی بہت تھوڑے مسلمان جو تھے وہ اس وقت مکہ میں رہ گئے تھے، باقی سب لوگ آلریڈی ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کو بھی پتہ تھا ہم نے ہجرت کرنی ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو پھر انہوں نے جو اونٹنیاں تیار کی تھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ میں نے یہ دو اونٹنیاں جو وہ اسی غرض سے تیار کی ہوئی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں، یعنی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم مجھے توفتاً یہ چیزیں اس طرح دو۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ میں اور میرا مال تو سب آپ ہی کا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی، اور اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس رہی تھی، کیونکہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا۔ پھر حضرت عائشہ، یہ ساری بات جو یہ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو ہم نے جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا، یعنی کہ انہوں نے کھانا جو ہے وہ تیار کیا، اس کو چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے کو باندھا۔ حضرت اسماء جو ہے انہوں نے اپنی ایک چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی بنا دی، اور دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کو جو منہ میں بند کر دیا، اور کچھ حصہ جو تھا انہوں نے یعنی کہ وہ جو ان کا دوپٹہ تھا اس کو اپنے اوپر لے لیا۔ تو اس پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں تمہیں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ اور اوڑھنی کو پھاڑ کر جو ان کا دوپٹہ تھا ان کا جو پھاڑ کر انہوں نے 2 حصے کیے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسما جو تھی ان کو ذات النطاقین کا لقب دیا، یعنی 2 اوڑھنیوں والی، دو جیسے چادر کے 2 حصے کر دیں تو اس کو کہتے ہیں 2 حصے، تو ایسے 2 اوڑھنیوں والی۔ یہاں پہ نکات جو اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے، جیسے عرب جو ہے عورتیں جو کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب دیا ہے۔ پھر رات کے وقت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ دونوں روانہ ہوئے ہیں غار ثور کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے اپنے ساتھ جو ہیں وہ 5000 درہم بھی لے لیے تھے۔ ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، اور باقی جو آپ کے جو درہم تھے وہ آپ نے غلاموں کو آزاد کرانے میں، یعنی کہ اسلام کی خدمت میں سارے آپ نے صرف کیے تھے۔ جب آپ سارے پیسے آپ نے اپنے ساتھ لے لیے ہیں تو جو آپ کے والد ہیں ابو قحافہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بینائی جو تھی وہ ختم ہو گئی ہوئی تھی اور وہ کافی بوڑھے تھے۔ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ سارے پیسے تو جو حضرت ابو بکر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی جو پوتی تھی حضرت اسماء، ان سے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے ابو بکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گیا ہے، یعنی کہ اس نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ نہیں بابا، وہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت چھوڑ کر گئے ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کچھ کنکر جو ہیں وہ ایک تھیلی میں ڈالے اور ان کو طاق پر رکھ دیا، اور اس میں میرے والد جو ہیں انہیں پیسے رکھتے تھے، پھر اس تھیلی پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ان کے ہاتھ پہ میں نے رکھ کے کہا کہ یہ دیکھیے، یہ روپے یہاں رکھے ہیں۔ ابو قحافہ جو ہے انہوں نے اپنا ہاتھ جو ان کو اپنے ہاتھ پہ محسوس کیا اور بولے کہ اگر وہ یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والد صاحب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ابھی جو حضرت عائشہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ 3 جو بندے تھے ان کی آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی جانے سے پہلے، جو عبداللہ بن ابی بکر تھے، یعنی جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کو کہا تھا کہ ہر روز غار میں آ کے ایک تو کھانا دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ مکے کے جو لوگ ہیں جو ان کا جو باتیں وہ سارا دن کریں گے وہ آ کے تو ہمیں بتانی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ابھی وہ کیا پلان کر رہے ہیں۔ اور دوسرے جو تھے عامر بن فہیرہ تھے، ان کو کہا تھا یہ جو ہیں یہ غلام تھے حضرت ابو بکر کے، تو آپ نے ان کو آزاد کیا تھا، اور آپ نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ آپ نے بکریوں کو لے کے جانا ہے اور ان کو چرانا ہے، یعنی کہ جو عبداللہ جو ہے وہ جب غار ثور میں آیا کرے گا تو اس کے جو پاؤں کے نشان ہیں ان کو مٹانے کے لیے بکریوں کو اسی راستے کے اوپر لے کے جانا ہے اور ان کو چرانا ہے، اور پھر ان کو واپس لے کے جانا ہے تاکہ ان کے پاؤں کے نشان ختم ہو جائیں۔ اور عبداللہ ابن ارقط جو ہیں ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ انہوں نے آپ کو لے کے غار ثور سے تو مدینہ جو ہے آپ کو لے کے جانا تھا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے پھر ان کا پروگرام یہ تھا کہ 3 دن اور 3 راتیں جو انہوں نے غار ثور میں گزارنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے آگے مدینہ کی طرف سفر شروع کرنا ہے۔ ابھی جو غار ثور ہے، جن لوگوں نے سعودی عرب، جہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی ہے، جو سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، کہ غار ثور جو ہے وہ مدینے کے اپوزٹ سائڈ پہ ہے، یعنی کہ اگر آپ مکہ میں کھڑے ہو جائیں تو ایک سائڈ پہ غار ثور آتا ہے اور دوسری سائڈ پہ جو مدینہ شریف ہے وہ آتا ہے۔ تو آپ نے تاکہ ان لوگوں کو شک نہ ہو، اس لیے آپ نے غار ثور میں پہلے جو ہے پناہ لی ہے، اور پھر ادھر سے جو گائیڈ کو ساتھ لے کے تو پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اب اس واقعے کی زیادہ جو تفاصیل ہیں وہ دوسری کتابوں میں ملتی ہیں، جیسے جیسے جو ترمذی ہے اس میں بھی کافی معلومات
مسند امام احمد میں بھی کافی معلومات جو ہیں اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی ہے اس کے بارے میں ملتی ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سارے جو قریش تھے وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ جو ہے ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی، ان جیسے ان کی پارلیمنٹ تھی۔ یہ جو پہلا پختہ مکان تھا اس وقت جو مکہ میں تعمیر ہوا تھا، اور قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس مشورے میں شیطان بھی شریک تھا، اور وہ انسانی شکل میں آیا تھا کہ جب سب لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جو ہے وہ باہر کھڑا ہے، اس نے سبز رنگ کی چادر جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، اور وہ دروازے پہ آ کے ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں نجد کا سردار ہوں، آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں میں بھی اسی بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دے سکوں۔ اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اس میں انہوں نے ایک تو ابو لہب کو بھی نہیں بلایا، کیونکہ ابو لہب جو تھا وہ آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور although وہ آپ کا دشمن ہی تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی محسوس کیا کہ شاید وہ اس حتمی فیصلے میں جو ہے وہ آپ کا ان لوگوں کا ساتھ نہ دے سکے۔ اور ایک انہوں نے موتم بن عدی کو بھی نہیں بلایا تھا، کیونکہ موتم بن عدی نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے رکھا تھا۔ تو ابھی وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ سازش کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے تھے کہ ابھی ہم کیا کریں، یعنی کہ فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس پر جو ہے یہ جو بوڑھا آدمی جو ہے اس کو ابھی ان لوگوں نے اسے بھی اندر بلا لیا ہے۔ اب جب انہوں نے باتیں شروع کی ہیں تو اس شخص کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو کہ اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ اور وہاں پر ایک شخص جو تھا ہشام، اس نے کہا کہ اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو، اس کے بعد کچھ عرصہ تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے، اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے، یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے، پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اب انہیں بحث شروع ہوگی۔ اسود بن ربیہ نے کہا کہ ہم اسے یہاں سے جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر وہ شیطان بولا یہ رائے بھی غلط ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں، وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو مو لیتا ہے، اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو مو لے گا، پھر تم میں دوبارہ حملہ آور ہوں گے یہ سارے مل کر، اور یہ تمہاری یہ سرداری بھی چھین لیں گے، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا میری یہ ایک ہی رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں اور سب کو مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیج دیں۔ وہ سب جب ایک ساتھ حملہ کریں گے تو اس طرح وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس خون میں شامل ہو جائیں گے، اور بنو ہاشم جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ وہ ہمارے ساتھ سب کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا وہ خون بہا لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور وہ ہم انہیں وہ خون بہا دے دیں گے۔ اس پر جو ہے شیطان بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ ہاں میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی رائے ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے وہ سب لوگ متفق ہو گئے تو اس وقت جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں وہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے آج اپنے بستر پر جو سونا نہیں ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے اس میں اس واقعے کا ذکر آیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کے نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مضبوط تدبیر اللہ ہی کی ہے۔ غرض جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ چھپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، اور وہ انتظار کرنے لگے کہ کب وہ سوئیں، کب وہ آپ پر حملہ آور ہوں۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے حضرت علی جو ہیں ان کو اپنے بستر پر سلایا۔ حضرت علی جو تھے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پروان انہوں نے آپ کو پروان چڑھایا تھا، وہ گروہ آپ کے گھر میں ہوئے تھے، اس وقت آپ کی عمر 18-19 سال تھی، تو آپ جو ہیں وہ ان کے بستر کے اوپر سو گئے ہیں۔
इब्न इसहाक़ में लिखा है, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं, यानी कि ये मुस्तनद नहीं है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब बाहर निकले हैं तो आपने सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे, और फिर आपने कुछ मट्टी उठाई है, रेत उठाई है, और जो ऊपर आपने फेंकी है उन सब के सरों के ऊपर आपने फेंकी है, लेकिन उन्हें पता नहीं चला है कि आप किस वक़्त निकले हैं और किस वक़्त आपने मट्टी फेंकी है। हाँ, अब चले गए हैं उधर से, तो फिर उन्हें पता चला है। अब जब वो अंदर गए हैं और उन्होंने देखा है कि हज़रत अली जो हैं आपके बिस्तर पे सोए हुए हैं, तो अभी इसके बारे में आगे कोई तफ़सील नहीं है कि उन्होंने हज़रत अली के साथ जो है वो क्या सलूक किया है। अब इसके बाद जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर जो हैं वो दोनों गारे सौर की तरफ चले गए हैं। वहाँ पे उन्होंने 3 दिन और 3 रातें क़याम किया है। इससे आगे जो है वो कैसे गारे सौर तक पहुँचे हैं और गारे सौर के अंदर क्या हुआ और कैसे फिर जो मुशरिकीन मक्का थे वो गार के दाने पे पहुँच गए थे, इसका ज़िक्र हम इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व